الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاحمون وتقاحمون وإني آخذ بحجزكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم کی تربیت کے لیے اتنا عظیم الشان نظام بنایا ہے جس سے ہمارا جسم پلتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ساری چیزیں اور آسمان کی چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں. بارشیں برستی ہیں، زمین سے خزانے نکلتے ہیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزیں نکلتی ہیں. یہ کس لیے؟ تمہارے لیے. لیکن انسان ہے جو ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اور چیزوں اور مخلوقات کو ضرورت نہیں ہے. مخلوقات کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مکانات کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جنات کو ہے، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کو ضرورت ہے. فرمایا سخر لکم، عظیم الشان نظام ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. بادل برستے انسانوں کے لیے برستے تاکہ کھیتی باڑی ہو. جنات تو ہوا پر زندہ ہے، ہوا خوری بھی کر لیتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہوا سے پیدا ہوئے، آگ سے پیدا ہوئے. اب جسم کے لیے اتنا عظیم الشان نظام بنایا ہے تو روح جو جسم کی حاکم ہے، جو مطلوب ہے، جس کو فنا نہیں ہے، روح کو کوئی فنا نہیں. ہماری روحیں ازل سے پیدا ہو گئی اور ہمیشہ رہیں گی. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہیں مضبوط انتظام کیا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر السلام جیسی ہستی اور قرآن جیسی کتاب دی. یہ روح کے لیے، یہ روح کی غذا ہے. اس سے روح انسانی پلتی ہے، صحت مند ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور، ہم نے قرآن تمہارے دلوں کی شفا کے لیے نازل کیا ہے. دلوں کی شفا، ظاہری شفا بھی ہے، قرآن میں ظاہری شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ کے ذریعے صحابہ کرام نے علاج کیا، پیغمبر السلام بھی دم فرما دیتے تھے، اور اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا گیا. اور جو باطنی بیماری ہے، روحانی بیماری، اس کا علاج بھی شفاء لما فی الصدور، یہ ہمارا قرآن ہے. اور کہا کہ ہمارا پیغمبر یزکیکم ویزکیہم، ہمارا پیغمبر تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہاری روح کو پاک کرتا ہے، تمہاری روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اس لیے کہ جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے، روحانی ختم نہیں ہوتی. جسمانی بیماری انسان مر گیا، ختم ہو گئی. کینسر تھا، وہ عضو کاٹ دیا، ختم ہو گیا. اور کوئی مسئلہ تھا، وہ چیز نکال دی، ختم ہو گئی. لیکن روحانی بیماری مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. جب تک اگر مومن بھی ہے تو جہنم میں جب تک جل کر جہنم کی آگ جلا کر اس بیماری کو جب تک ختم نہیں کرے گی
اس وقت تک شفا نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، مومن کو اس کی صفائی کے لیے ڈالا جائے گا، سزا کے لیے نہیں، کیونکہ بیماری لے کر آیا، بیمار آدمی کو کیسے جنت میں بھیجا جائے؟ جنت تو پاک جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، مسجد جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ ساری جگہیں کاٹ کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے تاکہ ان پر کسی کافر کا، فاسق کا پاؤں نہ آئے۔ قیامت کے دن میدان محشر جب بنے گا تو کفار بھی ہوں گے اس میدان میں، تو تمام وہ زمینیں جو محترم ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس جنت کے ٹکڑے میں بغیر وضو کے انسان نہیں آ سکتا، نجاست کے حالت میں نہیں آ سکتا، تو جنت میں کیسے جائے گا مجھے بتائیے؟ تو اس لیے میرے دوستو، روحانی بیماری مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ قبر میں بھی تنگ کرتی ہے، حشر میں بھی تنگ کرتی ہے، یہاں تک کہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور اگر کفر شرک کی بیماری ہے تو اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، اس کے لیے دائمی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا عظیم الشان نظام ہمارے جسم کے لیے بنایا ہے تو اس سے کہیں بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے بنایا ہے۔ لیکن چونکہ جس طرح ہمیں روح نظر نہیں آتی، اسی طریقے پر ہمیں ان نعمتیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی تو قدر نہیں ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے، ہمیں بھوک نظر آتی ہے، پیٹ کو لگ گئی اور روٹی بھی نظر آتی ہے تو ہمیں اس پر تو بہت شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان کی نعمت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، چونکہ روح نظر نہیں آتی تو ہمیں قدر بھی نہیں ہے، ہم علاج کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے عطا فرمائے میرے دوستو، اس کے علاوہ کسی میں نجات نہیں ہے۔ یاد رکھو، راہ نجات صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ پیغمبر السلام کا راستہ ہے۔ جو قرآن نے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور پیغمبر السلام کے لیے پورے عالم کو مسخر کر دیا، اللہ اکبر۔ یعنی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کر آپ نے خود فرمایا، اور آپ نے اس وقت فرمایا جس وقت مدینہ شریف میں گرن لگا تھا، سورج گرن ہوا تو پیغمبر السلام نے نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس میں پہلی بات یہ فرمایا کہ جو جگہ میں نے نہیں دیکھی تھی اللہ نے اس مقام سے مجھے ساری دکھا دی، یہاں تک کہ جنت بھی جہنم بھی۔ فرمایا کہ جب میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے خوشوں کو لٹکتے دیکھا، چنانچہ نماز کے دوران ہی پیغمبر السلام ایک بار آگے چلے گئے اور ایک بار پیچھے آتے ہوئے سب کے ساتھ لگ گئے۔ تو آپ نے بعد میں اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جنت کو دیکھا، انگور کا خوشہ اتنا مجھے قریب نظر آیا کہ میں نے کہا میں ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں، تو میں نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہو گیا۔ اگر میرے ہاتھ میں وہ انگور کا خوشہ آ جاتا، قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی چیزوں میں فنا نہیں ہے، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، جتنا کھاؤ گے پیو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک پرندے کو دیکھے گا جنتی کا دل چاہے گا کہ یہ روسٹ بن جائے، وہ روسٹ بن کر آ جائے، کھا لے گا، بعد میں پھر پرندہ بن کے ہڈیاں دوبارہ پھر اڑ جائیں گی، فنا نہیں ہے وہاں، ایک چیز ختم ہوگی دوبارہ وہی پیدا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کی لپٹ اتنی زور سے مجھے محسوس ہوئی کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جانی بخاری کی حدیث ہے، میں نے جہنم میں اس بوڑھی عورت کو دیکھا، اس عبادت گزار کو جس نے ظلمن بلی کو مار دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت نیک تھی، بعض لوگوں کو نیکی کی وجہ سے بھی دماغ میں خلل آ جاتا ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے۔ یہ جو پخ بازی ہے نا، پخ بازی چاہے دینداری کی وجہ سے آئے چاہے مالداری کی وجہ سے آئے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان دوسرے سے اپنے آپ کو کیسے اچھا سمجھ سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے وہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لمبی چوڑے حساب کتاب بھی آنکھ بند کرو، بالغ ہونے سے لے کر اب تک خود تم دیکھ لو تمہاری نیکیاں کتنی، گناہ کتنے، ابھی پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو۔ تو کس بات سے لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی بیان مت کرو،
واللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتے پاک کرتا ہے، تمہاری پاکی بیان کرنے سے تم پاک ہونے والے نہیں ہو۔ تو اس کے دماغ میں خلل تھا، اور بلی آئی دودھ پی گئی، انہوں نے کہا میں اتنی نیک اور اللہ کی بندی، اللہ کی ولیہ، اس کی یہ جرت کہ میرا دودھ بھی ہے۔ اس کو پکڑ لیا، ٹوکری میں بند کر دیا۔ حدیث شریف آتا ہے بلی میاں میاں کرتی تھی، اس نے اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ خود ہی کچھ کھا لے اور خود بھی کچھ خوراک نہ دی۔ 2-3 دن کے بعد وہ بلی مر گئی۔ پیغمبر صاحب فرمایا کہ میں نے جہنم میں اس بلی کو دیکھا کہ اس بڑھیا کو نوچ رہی ہے، بڑھیا کو نوچ رہی ہے، بڑھیا کو نوچ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا عالم دکھایا گیا، اور آسمانوں کا عالم بھی، زمین کا عالم بھی، اور ہر شے مسخر کی گئی، سورج بھی مسخر، چاند بھی مسخر۔ حدیث شریف میں آتا ہے سورج واپس آ گیا، حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس آیا، قرآن میں آتا ہے۔ یوشع بن نون کے لیے واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پیغمبر السلام کے حکم پر کیسے واپس نہیں آئے گا؟ واپس آ گیا سورج۔ نماز ادا کی گئی، نماز بھی کسی صحابی نے ادا کرنی تھی جو رسول اللہ کسی کام سے گئے، سورج کو حکم دیا واپس آؤ۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند مسخر، 2 ٹکڑے کر دیے چاند کے۔ آسمان مسخر، جمعے کا خطبہ دے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کھڑے ہو گئے، ہلکت الاموال والمواشی یا رسول اللہ، قحط کی وجہ سے مال بھی ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ آپ نے اس وقت فرمایا اللہم طیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش دے دے۔ صحابہ فرماتے ہیں نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ مدینہ کے آسمان پر بادل کا کوئی نشان نہیں تھا، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، ہم اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکے کہ بارش میں سب بھیگ گئے، اور بھی اتنی بارش ہوئی کہ 1 ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے رسول اللہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہلاکت الاموال والمواشی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مال ہلاک ہو گئے، مکان گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، پانی 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 پانی۔ رسول اللہ نے اپنی انگلی سے ایسے کر کے گول دائرہ بنایا، صحابہ فرماتے جیسے انگلی پھرتی تھی آسمان صاف ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ چھتری کی طرح مدینے اور آبادیوں پر آسمان نکل آیا، اور رسول نے فرمایا اللہ یہ بارشیں پہاڑوں پہ برسا، اور جو کھیتوں میں برسا، اور کھلیانوں میں برسا، صحراؤں میں برسا، بیابانوں میں برسا۔ کہا کہ ایسے ہو گیا، ہم حیران ہو گئے، باہر نکل کے گول دائرے میں جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے، باقی ہر طرف بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نے آسمانوں کو بھی رسول اللہ کے لیے مسخر فرما دیا، پہاڑ آپ کے لیے مسخر ہو گئے، پہاڑ آپ کے لیے مسخر تھے، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں، پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میں بتاؤں یا وہ خود بتائیں؟ میں نے کہا خود بتائیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا شہادت کا کلمہ پڑھا ان کنکریوں نے، تو غصے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا، اس معجزے پر زمین پر ان کنکریوں کو دے مارا، کہا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، ایمان نہ لایا، کیونکہ اس کی اندر صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ کہتے کہ روحانی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو لا علاج ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی روحانی مرض سے غفلت نہ کرے، اس کو عادت نہ بننے دے، کسی برائی کو عادت نہ بننے دو، پھر چاہو گی بھی تو وہ مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ابو جہل کا دل کیا ہو چکا تھا، صلاحیت ختم ہو گئی۔ پہاڑ مسخر ہیں، نہیں بس پہاڑ آپ کے لیے مسخر ہے، احد پہاڑ آپ سے، ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم اس سے پیار کرتے۔ غار ہرا نے آپ کو آواز دی تھی، جب آپ غار ہرا میں گئے تو رسول اللہ کو آواز دی باقاعدہ۔ علامہ سہیلی نے سیرت ابن ہشام کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر سلام جب آپ پر خلوت، یہ ربیع الاول میں یہ جذبہ آپ کے دل میں آیا کہ میں اکیلا رہوں، ربیع الاول میں، اس لیے وحی کی شروعات بھی ربیع الاول کے مہینے سے ہوئی ہے، پھر جا کر وحی جو آئی وہ 6 مہینے کے بعد رمضان میں آئی، لیکن آپ نے ربیع الاول میں غار ہرا میں جانا شروع کیا تھا۔ آج سے 6 مہینے ربیع الاول سے 6 مہینے پر رمضان ہے۔ یہ
تو آپ پہاڑوں پر پھر رہے تھے تو آواز دی بغار ہرا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس آ جائیں۔ کہتے یہ پہاڑ رسول اللہ کا عاشق تھا، کیونکہ ایک پہاڑ پر آپ صبیر پہاڑ پر گئے تھے جو مینا میں جو لوگ حج کر رہے ہیں تو جس طرح محلات ہیں، محل بنے ہوئے اوپر کی طرف، وہ صبیر پہاڑ کہلاتا ہے۔ آپ پہلے اس پر گئے تو اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر آپ کو کچھ میرے اوپر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، مجھے میں سخت نہیں ہے۔ تو اس کے سامنے ہی بالکل یہ ایک دو میل پر یہ جو ہے نا پہاڑ ہے، تو وہاں سے اب الیہ یا رسول اللہ، یہ عاشق تھا، عاشق کبھی انجام کو نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نے کہا رسول اللہ میرے پاس آ جائیں یہ کافی ہے، بعد میں کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ عاشق کبھی انجام نہیں دیکھتا ہے، جو انجام دیکھتے ہیں نا جی نیک تو ہو جائیں گے، سود چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، فلاں چھوڑنا پڑے گا، یار یہ کیسے ہوگا، یہ عاشقانہ عمل نہیں ہے، تم چھوڑ کے تو دیکھو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو والا معاملہ نہیں کرتے، پہلے بندے کا اخلاص اور سچائی اور عشق دیکھتے ہیں کہ جب میرے نام پر اس نے قربان کر دیا، صحابہ نے جیسے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، ان کے حاشیہ خیال میں نہیں تھا کہ ہمارے قدموں میں کیا کیا دولتیں آئیں گی، قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و کیسر، تصور میں نہیں تھا۔ پیغمبر سلام نے غزوہ خندق میں جب وہ ایک پہاڑی بیچ میں آ گئی اور صحابہ نے بہت زور لگایا، ٹوٹی نہیں تو آپ تشریف لے گئے خندق میں تشریف لے گئے، جو تقریباً 20 یا 30 فٹ نیچے گہری تھی اور 30 فٹ چوڑی تھی کہ گھوڑا چھلانگ نہ مار سکے۔ صحابہ اکرام نے وہ خندق کھودی تھی تو آپ نے زور سے کدال ماری، ایک چنگاری نکلی اور وہ اس کا ایک حصہ بالکل مٹی بن گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے عراق کے محلات دکھائے گئے، پھر ماری، پھر چنگاری نکلی اور وہ آدھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، پھر ماری، پھر چنگاری نکلی۔ فرمایا مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے تو منافقین نے کہا کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے، پیٹ پہ وہ باندھا ہوا ہے، چہروں پر ان کے فاقے، اور ان کا رسول ان کو کہتا ہے شام اور وہاں کے محلات بتا رہا ہے۔ لیکن پیغمبر سلام نے جو فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے سچ ہوا، ان نے مولا کے اور عشق کی بنیاد پر قربانی دی، دیکھا تھا کہ انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پورا عالم ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج پورے عالم میں مسلمان جہاں جائیں، بلکہ مسلمان حکومتیں بھی اگر کہیں ہیں تو صحابہ اکرام کے مفتوح علاقوں کے اندر ہیں، ہم نے کھوئے ہیں، بنائے نہیں ہیں، کھوئے ہیں۔ تو پہاڑوں کو مسخر کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، درختوں کو مسخر کر دیا، آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ جب آپ نے فجر کی نماز سو کے اقامت جاتے ہوئے پڑھائی، اس وقت اس درخت نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو درخت سے آواز آئی تو آپ قریب ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نصیبین کے قبیلے کے جنات نے آپ کا قرآن سنا ہے اور سارے مومن بن کے چلے گئے، آئے تھے تحقیق اور تفتیش کے لیے لیکن مومن ہو گئے، درخت نے خبر دی۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ 2 درخت زمین چیرتے بھاگے آ رہے ہیں، رسول اللہ پر جھکے اور واپس چلے گئے۔ تو آپ نے بعد میں فرمایا انہوں نے مولا سے اجازت لی کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم چل تو نہیں سکتے، اگر آپ وہیں سے چلے جائیں گے ہم قریب سے جاتے ہیں، ان کو اجازت مل گئی تو زمین چیرتے زیارت کے لیے تشریف لے آ گئے وہ۔ بتائیے، درخت مسخر کر دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہوا مسخر کر دی، ہوا مسخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے غزوہ خندق میں دعا کی، ہوا چلی، ہوا اتنی تیز تھی، اتنی تیز ہوا تھی، نہ خیمے کفار کے رہے، نہ ان کے دیکھتے رہے، نہ ان کے جانور رہے، ہر چیز کو اٹھا کر مارتی تھی۔ لیکن جب وہ مدینہ طیبہ کی طرف سے آتی تھی تو نرم نرم چلتی تھی، گرم گرم چلتی تھی، کیونکہ سردی کا موسم تھا۔ صحابہ کہتے ایسے گرم گرم ہوا آ رہی تھی کہ ہمیں بالکل سردی ہماری دور ہو گئی، کیونکہ ہمیں سردی بہت لگ رہی تھی، اور صحابہ کے پاس کپڑے تو ہوتے نہیں تھے، حدیث شریف میں آتا ہے لنگی ہوتی تھی، اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، لنگی ہوتی تھی۔ اکثر صحابہ کا حال یہ تھا یا ایک چادر ہے تو کرتا نہیں ہے، ویسے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور مدینہ شریف میں سردی بہت کڑاکے کی پڑتی ہے،
مجھے تو 2-3 دفعہ اتفاق ہو بڑی اتنی شدید سردی اور ساتھ ہوا بھی چلتی، ہوا چلے اور سردی ہو تو پھر ایسا جسم کو چیر دے۔ اب ادھر سے ہوا آ رہی ہے تو نرم بھی ہے گرم بھی ہے، اور جو ہی کفار کی طرف جاتی ہے تو سرد بھی ہو جاتی ہے تیز بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو بھی رسول اللہ کے لیے مسخر فرما دیا، پانی مسخر ہو گیا آپ کے لیے۔ کتنے کنویں کڑوے تھے رسول اللہ نے تھوکا میٹھے ہو گئے، آج وہ ان کا پانی شفا بن گیا۔ کتنے کنویں میں پانی نہیں تھا، بدر میں پانی نہیں تھا، بدر کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا، حدیبیہ کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی پانی ہے؟ کسی نے کہا جی حضرت تھوڑا، تو آپ نے کلی کر کے اسی برتن میں ڈالا اور فرمایا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دو۔ جو ہی ڈالا تو وہاں پر پانی ابلنے لگ گیا۔ اللہ نے پانی کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالی نے آگ کو رسول اللہ کے لیے مسخر کر دیا، آگ کو مسخر کر دیا۔ چنانچہ اسی غزوہ خندق کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک دیکھی تو گھر میں آئے کہ میں نے رسول اللہ کو بہت چہرے پر نقاہت اور بھوک کے آثار ہیں۔ بیوی سے کہا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹے سا ایک بکرا کھڑا ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ انہوں نے کہا بکرا ذبح کیا، کہا اور بنایا، کہا کہ اس کا سالن پکا آٹا گوند، میں رسول اللہ کو دعوت دینے جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا آج سے حضرت 2-4 بندے اور آپ تشریف لے چلیں، آپ کی کھانے کا میں نے انتظام کیا ہے۔ تو آپ نے زور سے فرمایا او خندق والو، جابر بن عبداللہ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ یہ گھبرا گئے۔ اچھا ان کے گھر والے نے پہلے سے کہا تھا دیکھنا 2-4 آدمیوں کا کہہ دینا، صاف گول گول بات نہ کرنا، صاف کہہ دینا۔ اب یہ آگے دوڑتے آئے، ان کے پیغمبر سلام تو پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ بہت سمجھدار تھی، صحابیات بھی بڑی سمجھدار تھی۔ انہوں نے کہا تو نے کہا تھا سب کو لے کے آ، کہا کہ نہیں رسول اللہ نے خود کہا پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، جب انہوں نے کہا ہے تو وہ جانے۔ اور آپ نے فرمایا حالانکہ روٹیاں تنور میں لگ چکی تھیں، اندر تھیں تنور میں، اور سالن ابل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ سالن کو کھولنا ہے نہ روٹیاں نکالنی ہے، آپ مجھے بتائیں روٹی تو 1 منٹ میں جل جایا کرتی ہے، لیکن آگ نے کام نہیں کیا۔ جب تک پیغمبر سلام نہیں آئے اس وقت تک وہ روٹیاں ایسے رہی جیسے ابھی لگائی جاتی ہیں۔ اب روٹیاں نکالتے جاتے تھے، ٹکڑے خود بناتے جاتے، اس پر بوٹی اور شوربہ رکھتے، صحابی کو دیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تقریباً 1500 کے قریب جو ہے صحابہ کرام نے اس دن کھانا کھایا۔ اگر فرماتے اگر یہ 1000 بھی ہوتے 1,00,000 بھی ہوتے تو کھانا سب کو پورا آ جاتا، کیونکہ کھانا پھر بھی بچ گیا تھا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے عالم کو مسخر کیا، اور آپ کس لیے آئے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالی نے ایسا عظیم الشان ہمیں پیغمبر دیا ہے، ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، پھر دعوی محبت بھی ہے۔ کیسی محبت ہے ہماری بھائی؟ پیغمبر اسلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتا ہے۔ ہم معاشرے کو دیکھتے، یہ تو آگے جا کر کھلے گا کہ ہم نے کتنی ناقدری کی ہے، کتنی عظیم الشان نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیا ہے۔ آپ کے ایک ایک طریقے میں اللہ نے شان محبوبیت رکھی ہے۔ جب بھی کسی سنت پر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ہم پر رحمتیں ہو جائیں، عنایات ہو جائیں، لو آسان طریقہ ہے، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو اپناؤ، اللہ کی رحمت آپ پر رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا کی بِأَعْیُنِنَا، اے اللہ ہمارے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، ہم پیار سے ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اِنَّا کی بِأَعْیُنِنَا، ایک عین نہیں کا ایک آنکھ، بے شمار ہماری آنکھیں، کیونکہ جس طرح ان کی ذات لامحدود ہے ان کے دیکھنے کی صفت بھی لامحدود ہے، ہم ان لامحدود آنکھوں سے تجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا محبوب کیا کر رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی امتی پیغمبر السلام کے طریقے کو سنت کو اپناتا ہے، آپ روٹی کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھانا شروع کیا، بسم اللہ برکت اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق، 10 منٹ لگے 15 منٹ لگے، آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں ہیں، سن لو، کیونکہ آپ سنت کے مطابق کھا رہے ہیں۔
ہمیں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ دسترخوان بھائی تمہارے گھر میں پونا ہے وہی دسترخوان بنا لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دسترخوان کے کبھی نہیں کھایا. میز کرسی پر تو ہمیں آتا ہے لیکن دسترخوان پر کھانا مشکل. بھائی یہ کپڑا بچھا لو تاکہ اس کے اوپر کوئی ٹکڑا گرتا ہے کوئی چیز گرتی ہے تو اس کو دوبارہ انسان اٹھا کر کھا لیتا ہے. صحابہ اکرام تو چمڑے کے دسترخوان ہوتے تھے اور سالن ڈالنے کا بھی عجیب طریقہ ہوتا تھا. چمڑے کا دسترخوان زمین کھودی اور اس میں دسترخوان کو اندر ڈال دیا تو گڑا بن گیا, اس میں سالن ڈال دیا, ساری قوم اس میں سے کھا لی. پانی پی رہا ہے سنت کے مطابق, سیدھے ہاتھ میں پانی لیتا ہے, پانی کو دیکھتا ہے, سنت ہے دیکھ کر پیے, ورنہ ایسی کوئی چیز ہو گلے میں چلی جائے. اور پھر اس کو 3 سانس میں پیتا ہے. تھوڑا پانی ہے تو 2 سانس میں بھی گنجائش ہے. ہر اس پر بسم اللہ پڑھتا ہے, آخر میں الحمدللہ کہتا ہے, کھانے میں آخر میں الحمدللہ کہتا ہے. اب آپ کا یہ عمل جو 1-2 منٹ کا ہے, جو آپ نے اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے, اس وقت آپ اللہ کی نگاہ رحمت کے نیچے ہیں. بتائیے, آپ نے یہ سنت رکھ لی, چہرے کو سجا لیا رسول اللہ کی سنت سے, چہرے کو سجا لیا, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دائماً آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے اور آپ اللہ کی نگاہ رحمت کے نیچے. سن لو, یہ کہتے ہیں یہ کیسا عمل ہے, سوتے ہوئے بھی اس کا اجر ملتا ہے کیونکہ یہ سنت, سوتے ہوئے بھی سنت ہے, جاگنے میں بھی سنت ہے, ہر وقت اس کا اجر ہے آپ کو مل رہا ہے. مسجد میں سنت سے آتے سنت سے جاتے ہیں, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے پورے عالم کو مسخر کر دیا, اللہ اکبر, پورے عالم, وہاں تک آپ پہنچے معراج میں جہاں فرشتوں نے کہا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اب بتائیے کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ پیغمبر صاحب کی نگاہ میں ہر شے تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی نگاہ کیونکہ پورے عالم کو دکھایا گیا, آپ کی نگاہ رحمت پورے عالم پر پڑی, پورے عالم کے رحمت العالمین بنے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام کا کلمہ پورے عالم میں پہنچا ہے, پورے عالم میں. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر سلام کے کلمہ پڑھنے والے نہ ہو, کوئی خطہ ایسا نہیں, کوئی خطہ ایسا نہیں. اس لیے پوری دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں, سیاح جاتے ہیں. لندن والے کہتے ہیں ہمارے پاس بہت آتے ہیں, امریکہ والے کہتے ہیں ہمارے پاس بہت آتے ہیں, سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں ہمارے پاس بہت آتے ہیں, لیکن کہیں بھی پورے عالم کی نمائندگی نہیں ہوتی. لیکن حج کے موقع پر اگر عاشقوں کو دیکھ لیں, دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے, کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے بولنے والا رہنے والا اللہ کے گھر پر موجود ہے. حیران ہو جاتا ہے آدمی, یار کہاں کہاں پیغمبر کر, کیوں آپ کی نگاہ عاطفت, نگاہ ایسے تھوڑی ڈلوائی تھی اللہ تعالیٰ نے. جہاں رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی تو کیسے آپ کی بات مانی پہنچے گی؟ بتائیے کون سے ایسا خطہ, کون سی ایسی جگہ ہے؟ ابھی میں ایک بار آسٹریلیا گیا, آسٹریلیا سے آگے فیجی آئی لینڈ ہے, تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے جہاز سے. 4 گھنٹے کا مطلب ہے 4000 کلومیٹر ہے, سمندر ہی سمندر ہے. فیجی آئی لینڈ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی جگہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے صبح کو. اور نیوزی لینڈ کے اندر 200 کلومیٹر پر جو ہے وہ دن بدلتا ہے. اندر 200 کلومیٹر پر جہاز, وہاں سے 200 کلومیٹر ہے امریکہ کی طرف کہ جہاں سے دن بدل جاتا ہے, پیچھے پچھلے دن ہے یا اگلا دن ہے. اب اس کے آگے وہاں تبلیغی جماعت والوں کو پتہ چلا, میلبرن میں مرکز ہے, کئی دفعہ وہاں الحمدللہ بیان بھی ہوا. میلبرن مرکز کے اندر ان کو پتہ چلا کہ فیجی آئی لینڈ سے آگے بھی کچھ جگہ ہے, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جزیرے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ 2 میل کا جزیرہ ہے, کوئی 5 میل کا جزیرہ ہے, کوئی 3 میل کا جزیرہ ہے. زیادہ بڑی لہر آ جائے تو کبھی کبھی وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, کبھی بن جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہاں بھی لوگ رہتے ہیں. اب جماعت والے نے تشکیل کی بھی, پتہ کرو. اب حیران ہو جائیں گے کہ جب وہاں پہنچے تو اس کا نام تھا جزائر سلیمان. کہتے سلیمان نامی کوئی آدمی کسی دور میں یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر اس نے کلمہ پھیلایا, تو پتہ چلا وہاں مسلمان تو ہیں لیکن نام کے ہیں, باقی ان کو پتہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کی تفصیلات کیا ہیں. لیکن اس کا نام جزائر سلیمان پتہ نہیں سینکڑوں سال پہلے
کوئی سلیمان نامی وہاں پر بھی پہنچ گیا رسول اللہ کا کلمہ لے کر۔ پھر ایک ساتھی اپنی فیملی کے ساتھ تیار ہو گیا، بنگلہ دیش کے تھے، انہوں نے کہا میں قربانی دیتا ہوں اور 1 سال کے لیے میں وہیں رہوں گا۔ تو 1 سال وہاں رہے، ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے، یعنی کشتی کے بغیر کوئی سفر نہیں ہو سکتا، کشتی بیٹھے تو اگلے جزیرے، کشتی بیٹھے تو اگلے جزیرے، اور ہیں سارے سمندر کے اندر ہیں۔ تو میرے دوستو، پیغمبر سلام کے لیے جس طرح اللہ نے پورے عالم کو مسخر کیا، اسی طرح آپ کا کلمہ بھی پورے عالم میں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا، دین دیا، اس لیے اتباع پیغمبر کی پوری کوشش کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل تو آپ نے کرنا ہی ہے، بس یہ پوچھ لیں کہ یہ سنت پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ سنت کیا اس کام میں، بس اگر آپ یہ پوچھ لیں گے، دھیرے دھیرے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہم پر پڑتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔